یقین کریں یا نہ کریں، اسلام کی تاریخ میں ایک ایسی شاخ بھی موجود ہے جو ہمیشہ سے پراسرار، دانشمند اور سیاسی چالاکی سے بھرپور رہی ہے۔ یہ کہانی ہے اسماعیلی شیعہ کی، جن کا آغاز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نسل سے ہوا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ایک الگ رستے پر نکل پڑے۔ فاطمی خلافت کے قیام، قاہرہ کی بنیاد رکھنے اور الازہر یونیورسٹی جیسے علمی مراکز بنانے تک اسماعیلی تاریخ شاندار فتوحات سے بھری پڑی ہے، لیکن جیسے جیسے ان کی طاقت بڑھی ویسے ہی مخالفت بھی شدید ہوئی۔ صلیبی جنگوں، عباسی خلفاء کے حملوں اور سلطنتوں کے زوال نے انہیں ختم کرنے کی کوشش تو کی، مگر وہ ہر بار تاریخ کے نئے موڑ پر دوبارہ ابھرے۔ اور اب اسماعیلی تاریخ میں ایک اور بڑا موڑ آیا ہے۔ پرنس کریم آغا خان چہارم کا انتقال ہو چکا ہے اور اسماعیلی شیعہ کمیونٹی کو ایک نیا امام مل چکا ہے، پرنس علی محمد آغا خان۔ سوال یہ ہے کہ یہ قیادت اسماعیلیوں کے مستقبل کو کس سمت لے کر جائے گی؟ کیا وہ اپنے والد کی طرح عالمی اسماعیلی کمیونٹی کو متحد رکھ سکیں گے یا پھر تاریخ ایک نیا موڑ لینے والی ہے؟ آئیے تاریخ کے اس حیرت انگیز اور رازوں سے بھرپور سفر میں میرے ساتھ چلیں، جہاں طاقتور خلافتیں، سازشیں اور ایک ایسا راز موجود ہے جو آج تک دنیا کے سامنے مکمل طور پر نہیں آیا۔ اگر آپ تاریخی حقائق اور گہرے تجزیے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور نئی معلوماتی ویڈیوز سے باخبر رہیں۔ جب بھی اسلامی تاریخ میں انقلابی تحریکوں اور پوشیدہ سلطنتوں کا ذکر ہوتا ہے، اسماعیلی شیعہ ہمیشہ ایک منفرد مقام رکھتے ہیں۔ ایک ایسی کمیونٹی جو نہ صرف سیاسی و مذہبی طور پر متحرک رہی، بلکہ اپنے علم، معیشت اور سفارت کاری کے ذریعے صدیوں تک تاریخ کے دھارے کو بدلتی رہی۔ یہ سفر شروع ہوتا ہے 8ویں صدی میں، جب امام جعفر صادق علیہ السلام کی وفات کے بعد شیعہ کمیونٹی میں ایک بڑا اختلاف پیدا ہوا۔ ایک گروہ نے ان کے بیٹے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو امام مانا، جبکہ دوسرے گروہ نے ان کے بڑے بیٹے اسماعیل بن جعفر علیہ السلام کو حقیقی امام کے طور پر تسلیم کیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اسماعیلی شیعہ کا باقاعدہ آغاز ہوا اور یہ فرقہ ایک منفرد راستے پر چل نکلا۔ لیکن اسماعیلی صرف ایک مذہبی تحریک نہیں تھے، بلکہ ایک خفیہ اور منظم سلطنت کی بنیاد بھی ڈال رہے تھے۔ کچھ ہی صدیوں میں انہوں نے فاطمی خلافت کی صورت میں ایک طاقتور اسلامی ریاست قائم کر لی، جس کا دارالحکومت قاہرہ تھا۔ اس خلافت نے اسلامی تاریخ میں نہ صرف بڑے علمی اور ثقافتی کارنامے سر انجام دیے، بلکہ سنی عباسیوں کے خلاف ایک زبردست چیلنج بھی کھڑا کیا۔ لیکن جیسے جیسے یہ تاریخ آگے بڑھی، اسے بے شمار چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ سیاسی سازشیں، قتل و غارت اور دوسری مسلم سلطنتوں کی سخت مخالفت۔ آج اسماعیلی کمیونٹی کا نیا امام پرنس علی محمد آغا خان اپنے والد پرنس کریم آغا خان چہارم کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے تیار ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا وہ اسماعیلیوں کو مزید مضبوط کر سکیں گے یا پھر یہ کمیونٹی ایک اور بڑی آزمائش کے دہانے پر کھڑی ہے؟ آئیے تاریخ کے اس رازوں بھرے سفر میں غوطہ لگاتے ہیں۔ ابتدائی طور پر اسماعیلی شیعہ تحریک ایک خفیہ نیٹ ورک کے طور پر کام کر رہی تھی، جو عباسی خلافت کے خلاف خفیہ سازشوں اور نظریاتی جد و جہد میں مصروف تھی۔ اس تنظیم کو منظم اور مضبوط بنانے میں داؤد بن الحسن اور عبداللہ المہدی نے انقلابی کردار ادا کیا۔ بالآخر 909 عیسوی میں عبید اللہ المہدی نے فاطمی خلافت کی بنیاد رکھی، جو تاریخ کی ایک طاقتور شیعہ خلافت بنی۔ فاطمی خلافت کا سب سے بڑا کارنامہ مصر میں قاہرہ کے قیام اور الازہر یونیورسٹی کے آغاز کے ساتھ ساتھ عباسیوں کو براہ راست چیلنج کرنا تھا۔ اپنے عروج پر یہ خلافت شمالی افریقہ، شام، یمن اور حجاز تک اپنا اثر رسوخ بڑھا چکی تھی۔
ایک خفیہ تحریک سے نکل کر فاطمی خلافت ایک مضبوط سیاسی اور عسکری طاقت کے طور پر سامنے آئی، جو اسلامی تاریخ میں اپنی ایک الگ پہچان رکھتی ہے۔ فاطمی خلافت، جو ایک زمانے میں عباسیوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج بن چکی تھی، 12ویں صدی میں شدید بحرانوں کا شکار ہو گئی۔ اس کو سب سے بڑا جھٹکا اس وقت لگا جب صلاح الدین ایوبی نے 1171 عیسوی میں مصر پر قبضہ کر لیا اور فاطمی خلافت کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد اسماعیلی شیعہ تحریک زوال کا شکار ہو گئی اور اندرونی اختلافات نے اسے مزید کمزور کر دیا۔ اسی دوران اسماعیلی شیعہ دو بڑے گروہوں میں تقسیم ہو گئے، نظاری اور مستعلی۔ نظاری اسماعیلیوں کی قیادت حسن بن صباح نے سنبھالی، جنہوں نے ایران کے الموت قلعے میں ایک منظم مزاحمتی تحریک کھڑی کی، جسے مغربی دنیا میں حشاشین یا اسیسین کے نام سے جانا جاتا ہے، جبکہ دوسری طرف مستعلی اسماعیلی یمن اور ہندوستان میں مضبوط ہوئے اور بعد میں بوہرا کمیونٹی کی صورت میں منظم ہو گئے۔ فاطمی خلافت کے بعد عثمانی، صفوی اور مغل سلطنتوں کے دور میں اسماعیلی شیعہ کو مسلسل چیلنجز کا سامنا رہا۔ عثمانیوں نے سنی اسلام کو مضبوط کیا، صفویوں نے اثنا عشری شیعہ مسلک کو اپنایا اور مغل سلطنت میں بھی اسماعیلی محدود اثر رسوخ رکھتے تھے۔ اسی طرح فاطمی خلافت کے زوال کے بعد اسماعیلی شیعہ ایک سیاسی طاقت کے بجائے ایک منتشر کمیونٹی کی شکل میں باقی رہ گئے۔ فاطمی خلافت کے زوال کے بعد اسماعیلی کمیونٹی صدیوں تک منتشر رہی، لیکن 19ویں صدی میں آغا خان اول حسن علی شاہ نے اسماعیلی قیادت کو ایک نئی سمت دی۔ وہ قاجار سلطنت کے دربار سے منسلک تھے، لیکن بعد میں برطانوی سرپرستی میں ہندوستان منتقل ہو گئے، جہاں انہوں نے کمیونٹی کو مستحکم کیا۔ 1957 عیسوی میں پرنس کریم آغا خان چہارم نے قیادت سنبھالی اور اسماعیلی کمیونٹی کو جدید تعلیم، معیشت اور ترقی کی راہ پر ڈال دیا۔ ان کی رہنمائی میں آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک یعنی AKDN جیسے ادارے قائم ہوئے، جنہوں نے دنیا بھر میں تعلیمی ادارے، ہاسپٹلز اور رفاہی منصوبے شروع کیے۔ آج اسماعیلی کمیونٹی ایک جدید، ترقی یافتہ اور عالمی سطح پر منظم اقلیت کے طور پر جانی جاتی ہے، جس کی بنیاد فلاح، تعلیم اور سماجی بہبود کے اوپر رکھی گئی ہے۔ 4 فروری 2025 کو اسماعیلی کمیونٹی کے 49ویں امام پرنس کریم آغا خان 88 برس کی عمر میں پرتگال کے دارالحکومت لزبن میں انتقال کر گئے۔ ان کی وفات کے بعد ان کی وصیت کے مطابق ان کے سب سے بڑے بیٹے پرنس رحیم آغا خان اسماعیلی کمیونٹی کے 50ویں امام مقرر ہوئے۔ پرنس رحیم آغا خان 12 اکتوبر 1971 کو پیدا ہوئے۔ انہوں نے فلپس اکیڈمی ایڈورڈ سے تعلیم حاصل کی اور 1995 عیسوی میں براؤن یونیورسٹی سے تقابلی ادب میں بیچلر آف آرٹس کی ڈگری حاصل کی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک AKDN میں شمولیت اختیار کی اور مختلف فلاحی اور ترقیاتی منصوبوں میں حصہ لیا۔ اپنے والد کی طرح پرنس رحیم آغا خان کے عزائم میں اسماعیلی کمیونٹی کی فلاح و بہبود، تعلیم اور صحت اور معاشی ترقی شامل ہیں، تاہم انہیں نئے چیلنجز کا بھی سامنا ہے، جیسا کہ تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا، ٹیکنالوجی کی ترقی اور عالمی سطح پر سیاسی اور معاشی تبدیلیاں۔ ان چیلنجز کے باوجود ان کے سابقہ تجربات اور کمیونٹی کے ساتھ مضبوط تعلق کی بنیاد پر توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے والد کی طرح کامیاب قیادت فراہم کریں گے اور اسماعیلی کمیونٹی کو مزید ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے۔ اسماعیلی کمیونٹی دنیا بھر میں ایک کامیاب لیکن اقلیتی گروہ ہے، جسے مختلف خطوں میں بے شمار چیلنجز درپیش ہیں۔ پرنس رحیم آغا خان کے لیے سب سے بڑا امتحان عالمی اسماعیلی اتحاد کو برقرار رکھنا اور اپنے والد کے ترقیاتی پالیسیوں کو جاری رکھنا ہوگا۔ اگر وہ تعلیم، فلاحی منصوبوں اور جدیدیت کے اوپر توجہ دیتے رہے تو کمیونٹی مزید مضبوط ہو سکتی ہے، لیکن مذہبی عزم برداشت اور بدلتے عالمی حالات ان کے لیے خطرات بھی پیدا کر سکتے ہیں۔
اسماعیلیوں کا مستقبل اس بات پر منحصر ہوگا کہ وہ کیسے ان چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں۔